بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہم آج کلاس 9 اسلامیات کا پہلا لیسن، پہلے سبق، پہلے رکوع سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ تو سورۃ الانفال کے پہلے سبق میں 2 شارٹ کوشچنز ہیں، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر کوشچن 9 کلاس میں یا 10 کلاس میں شارٹ ہی ہوتا ہے، لانگ کوشچنز کہیں بھی نہیں ہوتے۔ پارٹ سی میں بھی جو لانگ کوشچن آپ کو نظر آتا ہے وہ بھی پارٹ اے اور پارٹ بی کی وجہ سے شارٹ کوشچن ہو جاتا ہے۔ تو آج سورۃ الانفال کے پہلے سبق میں سے ہم اس کو لینے جا رہے ہیں، سورۃ الانفال کے پہلے سبق میں سے، اور یہ ہوگا کہ مومنین کی صفات، کہ سورۃ الانفال میں مومنین کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی کیا خوبیاں، کیا ایٹریبیوٹس آف بلیورز کیا بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ 5 ہیں سورۃ الانفال میں۔ اس میں بچے کیا غلطی کرتے ہیں کہ 5 پوری نہیں لکھتے۔ جب کوشچن آتا ہے شارٹ کوشچن بورڈ میں، وہ 2-3 لکھیں گے، تھک جائیں گے، یا 5 لکھیں گے بھی تو آگے پیچھے کر دیں گے۔ یاد رکھ لیں یہ پورے سیکوینس کے ساتھ آپ نے 5 لکھنی ہے مومنین کی صفات بڑی ترتیب سے۔ مومنین کی پہلی صفت ہے دلوں کا ڈر جانا، دوسرا ہے ایمان کا بڑھنا، تیسرا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا، چوتھا ہے نماز قائم کرنا، 5واں ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ بعض بچے اس میں یہ کرتے ہیں کہ مومنین کی صفات میں کہتے ہیں کہ سچ بولنا لکھ دیتے ہیں، انصاف کرنا، ایمانداری کرنا، عدل کرنا، سخاوت کرنا، یہ بھی لکھ دیتے ہیں۔ بے شک یہ صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، مگر سورۃ الانفال میں جو 5 صفتیں بیان کی گئی ہیں وہ صرف یہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں 6 نہیں ہیں یا 4 نہیں ہیں، یہ 5 ہیں۔ آپ نے فوکس کرنا ہے ان کے اوپر۔ تو پہلی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب انما المؤمنون، بے شک مومن وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ ہیں جب اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلی شے، اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ اللہ کے نام کی ہیبت اتنی ہے، اللہ کے ذکر کی طاقت اتنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی اس کا اثر اتنا ہے انسانی زندگی پر کہ جب اللہ کا نام سنتے ہیں تو اللہ کے نام کی ہیبت سے، اللہ کے نام کی جو اثر ہے اور جو تاثیر ہے اللہ کے نام کی، اس نام کو سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دل کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ دلوں کا کانپنا، دلوں کا ڈرنا، اسے کہتے ہیں وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر، ان پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ والے جب نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی اللہ کے خوف کی بات ہوتی ہے، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، جب ایک زلزلہ آئے گا اور پھر زلزلے شروع ہو جائیں گے اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر پھینکے گی اور انسان کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے، واٹ از ہیپننگ۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اس کیفیت کو ڈرنا کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سن کے، قیامت کا ذکر سن کے، دوزخ کا ذکر سن کے، اللہ کے عذاب کا ذکر سن کے، اللہ کی پکڑ کا، اللہ کی گرفت کا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور ان پر کیفیت طاری ہوتی ہے۔ یہ مومن کی پہلی نشانی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ذکر سن کر جس کا دل نہ ڈرے، جس کا دل نہ کانپے، اور جس پر کوئی کیفیت طاری نہ ہو، وہ پتھر کا پتھر رہے، تو اس کا مطلب ہے اسے اپنا ایمان کا علاج کرانا چاہیے کہ وہ سچا مومن نہیں ہے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنَ الْأَنْهَارِ، کہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں انسان، تمہارے دل پتھروں سے بھی سخت ہو گئے، پتھروں میں بھی کچھ ایسے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، جب ایسے پتھر ہیں کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو اللہ ایسے پتھر بھی ہیں کہ جن سے نہریں روا ہو جاتی ہیں، پتھروں سے نہریں نکل جاتی ہیں۔ پھر دوسری قسم کے پتھر ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان میں سے ایسے بھی پتھر ہیں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ذکر سن کر ایسے بھی پتھر ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان سے پانی رسنے لگتا ہے، یعنی نہریں تو نہیں بہتی مگر ایسے پتھر ہیں کہ پانی رسنے لگتا ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ٹپ ٹپ کرنے لگتا ہے۔ اور تیسری قسم فرمائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے ان سے نہریں تو نہیں بہتی، پانی بھی نہیں رستا، یہ تیسری قسم کے تھرڈ کلاس پتھر ہیں، مگر ان کی بھی حالت یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر وہ پتھر بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پتھر بھی کانپ اٹھتے ہیں۔ اللہ قرآن میں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے اے مسلمان، اے مرد میدان، اے اللہ کے بندے، تم تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو کہ پتھر اللہ کا ذکر سن کے ایسے کانپے کہ ان سے نہریں روا ہو جائیں، نہریں جاری ہو جائیں، چشمے جاری ہو جائیں، اور پتھروں میں سے دوسری قسم کے پتھر بن جاتے آپ، کاش کہ ان پتھروں میں سے تھوڑا تھوڑا پانی اللہ کے ذکر سے رسنا شروع ہو جاتا۔ آپ سے تو پانی بھی نہیں رسا، آپ سے تو چشمے بھی جاری نہیں ہوئے۔ اور تیسری قسم کے پتھر ہیں کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے پتھر اللہ کا ذکر سن کے کانپتے ہیں۔ اے انسان، اے مسلمان، تیرا کیسا دل ہے کہ تیرا کلیجہ نہیں پھٹتا اللہ کا ذکر سن کے، تیرا دل نہیں کانپتا، پتھر کانپتے ہیں، تیری آنکھیں نہیں برستی، پتھر برستے ہیں، تیرا سینہ نہیں دھڑکتا، پتھروں کے دل دہل جاتے ہیں، مگر تو کیسا انسان ہے۔ تو مومن کی پہلی نشانی ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کیفیت تاری ہوتی ہے۔ مومن کا دل، یاد رکھے، صرف خون پمپ نہیں کرتا، آرٹریز کو صرف خون نہیں دیتا مومن کا دل، بلکہ مومن کا دل ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی خشیت میں اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں مومن کا دل کانپتا ہے۔ وہ صرف پانی نہیں دے، وہ خون نہیں دیتا شریانوں کو، آرٹریز کو، وہ اللہ کے ذکر سے کانپتا بھی ہے۔ پھر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کی دوسری نشانی ہے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ پہلی نشانی ذکر سے دل کانپتے ہیں، دوسری نشانی جب اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، اللہ کی تعریف اور اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی آیتیں سن کر، اللہ کی نشانیاں دیکھ کر، اللہ کا کلام سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، لیول آف فیتھ بڑھ جاتا ہے، ان کا جوش، ان کی کمٹمنٹ، ان کا یقین، ان کا تیقن، ان کی کنوکشن، ہر شے، ایمان، جوش، جذبہ، ولولہ، حوصلہ، ہمت، طاقت، جرت، غیرت، ہر شے ان کی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ اللہ کا ذکر سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کا فیتھ بڑھ جاتا ہے، ان کا یقین بڑھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ کمٹمنٹ جو ہے ان کی بڑھ جاتی ہے، ایمان ان کا بڑھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا تیسری نشانی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین رکھتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، یہ ان کا ایمان ہوتا ہے، یہ اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ پہ تیقن ہے۔ آقا کریم علیہ السلام غزوہ خندق میں خندق کھود رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے پہلی چٹان اس کو زور سے مارا، ضرب ماری رسول اللہ نے، آقا علیہ السلام کی ضرب لگی، اس سے چنگاریاں اٹھی، میرے نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ مبارک ہو، یمن فتح ہو گیا۔ دوسری بار مارا، آقا علیہ السلام نے کہا صحابہ مبارک ہو، چنگاری اٹھی نکلی، آقا علیہ السلام نے کہا مبارک ہو، شام اور مغرب بھی فتح ہو گیا۔
تیسری بار آقا کریم علیہ السلام نے پتھر کو زور سے ضرب ماری. آقا علیہ السلام کی ضرب کی ہیبت اتنی تھی, طاقت اتنی تھی کہ پتھر جب اس پہ سے چنگاریاں نکلی, آقا علیہ السلام نے کہا میرے صحابہ مبارک ہو, اللہ تعالیٰ نے مشرق بھی تمہارے لیے فتح کر دیا ہے, ایران بھی فتح کر دیا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے, آقا کریم علیہ السلام کی عمر مبارک 58 سال گزر چکی تھی. رسول اللہ کی زندگی کی 58 بہاریں گزر چکی تھی. بال سفید ہو رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور آقا علیہ السلام کے سپاہی صرف 3000 تھے. اور حالت یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہ کر صرف خندقیں کھود کے گزارا کر رہے تھے, اپنا ڈیفینس کر رہے تھے. یعنی مدینہ میں اپنی زندگی کا سروائیول ڈھونڈ رہے تھے, اپنی زندگی کی بچت تلاش کر رہے تھے, بچنا تلاش کر رہے تھے. مگر آقا کریم علیہ السلام کی شان دیکھیں, رسول اللہ نے صحابہ کو کہا کہ مبارک ہو یمن فتح ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ تھا اور آقا علیہ السلام کے لفظوں پہ یقین تھا. سب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خیر مبارک, قبول ہو کہ یمن فتح ہو گیا, قبول ہے کہ شام فتح ہو گیا. اور ساروں نے مان لیا کہ مشرق اور ایران بھی فتح ہو گیا. جو کام بعد میں ہونے تھے, یہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں اپنی قیادت پر, اپنی لیڈرشپ پر اور اپنے سچے آقا کریم علیہ السلام پر ایسا یقین کہ ابھی کچھ ہوا نہیں ہے مگر بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا. تو فرمایا تیسری نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ میں بھروسہ کرتے ہیں. جیسے حضرت علی حضور علیہ السلام کے بستر پر سوئے, موت کے بستر پر ہجرت کی رات, یہ اللہ پہ بھروسہ تھا. آقا کریم علیہ السلام نے غار ثور میں کہا لا تحزن ان اللہ معنا, ابو بکر ڈرو نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ بھروسہ تھا. اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ فرمایا مومنین کی یقیمون الصلاۃ, وہ نماز قائم کرتے ہیں. مومن وہ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. پڑھنے اور قائم کرنے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ قائم کرنا, پڑھنا, پڑھ لی نہ پڑھی, توجہ سے پڑھی نہ پڑھی, دھیان ادھر ہے, خیال ادھر ہے, سوچ ادھر ہے. مگر قائم کرنا یہ ہوتا ہے خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. خشوع یہ ہے کہ آپ جو نماز میں لفظ پڑھ رہے ہیں ان کی کیفیات, ان کا اثر آپ کی آنکھوں سے اور آپ کے دل پہ نظر آئے. اور خضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز کی تیاری صحیح کریں, ارکان ٹھیک ہو, شرائط ٹھیک ہو, جگہ پاک ہو, جسم پاک ہو, لباس پاک ہو, نماز کا وقت ہو, نیت ہو, اور پاک صاف جگہ پہ نماز پڑھیں, اور جو لفظ پڑھیں وہ ٹھیک ہے. یہ ساروں کو خشوع اور خضوع کو ملائے تو اس کو کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنا, پابندی سے جماعت کے ساتھ پڑھنا. آقا علیہ السلام نے قرآن پاک میں 700 بار نماز کا حکم آیا. مومن اور کافر میں فرق نماز ہے, ڈفرنس نماز ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا. اور حضور علیہ السلام کے آخری الفاظ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو رہا تھا, آپ علیہ السلام فرما رہے تھے کہ نماز 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 اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. نماز قائم کرتے ہیں. پھر پانچویں نشانی کیا ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. مومن نماز بھی پڑھتے ہیں, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, کبھی صدقہ دیتے ہیں, رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں, عید سے پہلے فطرانہ دیتے ہیں, عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانی دیتے ہیں, صدقہ, خیرات, عقیقہ, کسی نہ کسی شکل میں غریبوں کی مدد, یتیموں کی, یسیروں کی, اسیروں کی اور فقیروں کی مدد کرتے رہتے ہیں. اور ہر حالت میں وہ سخاوت کا ثبوت دیتے رہتے ہیں. تو یہ 5 نشانیاں ہیں مومنین کی صفات. دلوں کا ڈر جانا اللہ کا ذکر سن کے, دوسری ایمان کا بڑھ جانا جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں, تیسرا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں, یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ, چوتھی نماز قائم کرتے ہیں, اور پانچویں یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, صدقہ خیرات کرتے ہیں. یہ 5 صفات ہیں. ان میں سے ہر ایک کے نیچے 3 ایڈنگ کے ساتھ لائنیں لکھتے جائیں. یہ پہلا شارٹ کوسچن ہے, اور اس پہ ختم کر دیں گے جو دوسرا شارٹ کوسچن ہے, 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. یہ سورۃ الانفال کا دوسرا یہ شارٹ کوسچن ہے, 2 گروہوں سے کیا مراد ہے. اس میں بعض بچے غلطی سے لکھ دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا اور کافروں کا گروہ. ایسا نہیں ہوتا. 2 گروہوں سے مراد جو 2 گروپس ہیں. بیسیکلی اس سوال کو آپ ایسے پڑھائیں, آپ کے جی یہ جنگ بدر کے بارے میں پوچھا گیا, تمہید باندھیں تھوڑی سی, جس کوشچن کا آنسر زیادہ لمبا نہ اس کی تھوڑی بیس باندھیں. کہیں کہ یہ غزوہ بدر کے بارے میں یہ سوال کیا گیا ہے. غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا, ہجرت کے دوسرے سال. اس میں 313 مسلمان تھے, 999
کافر تھے. مسلمانوں کے پاس 6 تلواریں تھیں, کافروں کے پاس 600 تلواریں تھیں. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے, کافروں کے پاس 200 گھوڑے تھے. ادھر 70 اونٹ تھے مسلمانوں کے پاس, ادھر 700 اونٹ تھے. اس حالت میں اتنی غریبی کے اندر اور ویپنز کا بھی کم ہونا اس کے اندر جنگ لڑی. اور اس میں کئی 2 اب آ جائیں 2 گروہوں سے مراد. پہلا ہے ابو سفیان کا تجارتی قافلہ. ابو سفیان جو ہے یہ غزوہ بدر میں شام کی طرف تجارتی قافلہ لے کے جا رہا تھا. مثلا یہ مکہ شریف ہے, یہ مدینہ شریف ہے اور یہ شام ہے, اس طرح ہے. یہ ٹریڈ روٹ تھا ایسے. تو یہ مکہ کے جو کافر تھے یہ مدینہ پاک کے پاس سے ہو کے شام کا تجارتی قافلہ جاتا تھا. وہاں سے ابو سفیان کا پہلا گروہ, دیکھیں گے پہلا گروہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ, یہ وہاں سے بہت بڑا نفع کما کے شام سے تجارت کا واپس آ رہا تھا. اور اس کے پاس 50,000 اشرفیاں تھیں. 50,000 اشرفیوں یعنی وہ قیمتی موتیوں کی طرح سامان ہوتا تھا, یعنی کروڑوں کی مالیت کا وہ سامان نفع کما کے آ رہا تھا. اور یہ پیسے وار فنڈ میں انہوں نے دینے تھے, اس کا ایک خاص حصہ مسلمانوں کے خلاف. تو جب وہ اتنا بڑا یہ سامان لے کر 50,000 اشرفیوں کو آ رہا تھا اور یہ مدینہ کے قریب یہاں پہ انہوں نے ٹھہراؤ کیا, اس نے اونٹوں کا گوبر دیکھا, لدیں دیکھی, اس کو جب اس نے ایسے کھولا تو اس میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلیں. وہ سمجھ گیا کہ یہ اونٹ کھجوریں کھانے والے ہیں اور کھجوریں مدینہ پاک میں ہوتی ہیں. یہ سمجھ گیا یہ اونٹ مدینہ شریف کے, ہماری جاسوسی ہو رہی ہے, ہماری ریکی ہو رہی ہے. اس نے فوراً ایک خط جو ہے وہ یہاں سے جو ہے مکہ کی طرف ایک قاصد کو بھیجا اور کہا مسلمان ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو یہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ 50,000 اشرفیوں کا سامان لے کر شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا اور مدینہ کے قریب ٹھہرا. مسلمانوں کے اونٹ اس نے دیکھے اور اس یہ سمجھ گیا کہ ہماری جاسوسی ہو رہی ہے, کہیں مسلمان ہم پہ حملہ نہ کر دیں. اس نے اپنا قاصد بھیجا مکہ میں ابو جہل کے پاس کہ ہم پہ حملہ ہونے والا ہے. یہ پہلا تجارتی قافلہ تھا, ابو سفیان کا تجارتی قافلہ. اب دوسرا 2 گروہ میں سے دوسرا ہوا ابو جہل کا لشکر جرار. لشکر جرار تکڑا لشکر, بڑا لشکر, تازہ دم لشکر. ابو جہل کو جب یہ خبر ملی کہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں تو اس نے 999 کافروں کا ایک بہت بڑا لشکر لیا اور جس میں بہت زیادہ سامان, میں نے پہلے بتایا 600 تلواریں, 700 اونٹ, 200 گھوڑے اور بڑے واریر, بڑے سردار اور تازہ دم اور بڑے چاقو چوبند دستے لے کر, ایکٹیو قسم کے سولجرز لے کر مسلمانوں کے خلاف اسلام کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے مدینہ اتنا بڑا لشکر لے کے نکلا کہ مسلمانوں کو بہا کے لے کر چلا جائے گا. یہ ابو جہل کا لشکر جرار تھا جس میں آپ نے فگرز لکھ دیں گے 999 اور اتنی تلواریں ہوں گی, وہ سارا کچھ لکھ دینا ہے. اب جب یہ ہو جائے گا آخری, اس کے بعد یہ آپ لکھیں گے جی مسلمانوں کا ارادہ, اللہ کا وعدہ, اللہ کا وعدہ. اللہ نے کہا جس سے لڑو گے اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا, اللہ تمہاری مدد کرے گا. اسے فرشتے بھی اتارنے پڑے تو تمہارے ساتھ اتارے گا, اللہ مدد کرے گا. اللہ نے وعدہ کیا تھا مدد کا, اب اللہ کا وعدہ ہو گیا, مسلمانوں کا ارادہ. مسلمان چاہتے تھے کہ پہلی جنگ ہے تو ان 2 میں سے کسی ایک سے لڑنا ہے. مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے سے لڑنا چاہتے تھے کیونکہ یہ دور سے آ رہا تھا, یہ تھکا ہوا بھی تھا, فریش بھی نہیں تھا, ان سے لڑنا بھی آسان تھا. اور لڑنے کے بعد جو مال غنیمت ہے, جو بوٹی ملتی ہے جنگ کے بعد, 50,000 اشرفیاں بھی مسلمانوں کو مل سکتی تھی. یہ لشکر, یہ آسان تھا قافلہ, اس لیے مسلمان ایزی کی طرف, ایزی کم ایزی گو, آسانی کی طرف جا رہے تھے. مسلمانوں کا یہ ارادہ تھا. اور اب آ جاتا ہے اللہ کا ارادہ. اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا, وہ یہ تھا اللہ چاہتا تھا کہ میں نے مدد بھیجنی ہے تو مسلمان چھوٹے لشکر سے نہ لڑے, ابو جہل کے لشکر جرار سے لڑے, اس بڑے لشکر سے لڑے تاکہ کافروں کی جڑ کٹ جائے, کافروں کی ہمت جواب دے جائے. اور مسلمان چھوٹے لشکر سے لڑیں گے تو کافر کہیں گے او جی وہ تو تھکا ہوا تھا, وہ دور سے آ رہا تھا, وہ تو تجارتی قافلہ تھا, یہ مسلمانوں نے کیا کر دیا.
اللہ کہتا ہے تمہاری زبانیں بند کر دیں گے. مسلمان چھوٹے لشکر سے نہیں بڑے لشکر سے لڑے تاکہ لڑنے کے بعد جب اللہ کی مدد اترے مسلمان فتح سے ہم کنار ہوں. تو مسلمان جب جشن منائیں, جب خوشی منائیں, اور مسلمان جب پرچم اٹھائیں تو ان کا سارا آسمانوں تک بلند ہو جائے کہ اتنے بڑے لشکر سے مسلمان جو صرف 313 سے جیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے ابو جہل کا لشکر جرار یہ دوسرا گروہ تھا جس سے لڑنے کے بدلے میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی. اللہ ہمارے حال پہ کرم فرمائے. آج کلاس 9 کا پہلا لیکچر 2 شارٹ کوسچن کیے. امید ہے آپ اس کو پسند کریں گے اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. والسلام.